دشمن کے مقابل پر، ذرا غور کیجئے، اور جب میں تراب میں جاؤں گا تو آپ کو ابو تراب لے کے جاؤں گا۔ یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ نعرہ حیدری، یاد رکھیے جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا، اتفاق سے اسی سال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا بھی وصال ہوا، اور اسی سیم ایئر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی وصال۔ تو سرکار نے ان دو کی جدائی میں پورے سال کو قرار دیا عام الحزن، غم کا سال۔ آپ ایمان سے بتائیں کوئی مسلمان کسی کافر کے مرنے پہ غم مناتا ہے؟ یہ جب مسلمان کافر کے مرنے پہ غم نہیں مناتے تو یہ نبی ابو طالب کے مرنے پہ سارا سال کیوں غم منا رہے ہیں؟ یہ خود دلیل ہے غم منانا سنت رسول ہے، اور ابو طالب کا غم منا کے بتا دیا کہ اگر کافر ہوتے تو غم نہ مناتا۔ یعنی جو اسٹیٹس خدیجہ کا ہے ایمان میں وہی اسٹیٹس ابو طالب کا ہے ایمان میں۔ کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں نا حضرت؟ یہ بھی سن لیجیے، یہ دو کے احسانات ذرا زیادہ ہو گئے تھے حضور۔ ایک ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے 100 اونٹ دیا قرض اتارنے کے لیے، پہلی تقریر یاد ہے؟ 100 اونٹ دیا کہ بیٹا بھتیجے قرض اتار۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ آپ کو تانے دیں کہ ہمارا مقروض ہے اور کاہے کی تبلیغ کر رہا۔ مولانا اگر پڑھنے آئے آپ کے ہاں اور قرض دینا ہو کسی کا تو اور کسی سے شرمائے نہ شرمائے، اس کے سامنے ہوں گے تو پسیج جائیں گے، تو ایسے کیجئے کہ قرض اتار دیجئے۔ اور خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، ملکۃ العرب نے، جن کا مال یہ تھا کہ 70 اونٹوں پر تو صرف چابیاں لا دی جاتی تھی ان خزانوں کی جن کی وہ مالکہ تھی، 70 اونٹوں پہ چابیاں لا دی جاتی۔ ذرا غور فرما لیجیے، جی ہاں، اتنی بڑی ملکۃ العرب، پورے عرب کے سماج میں کوئی اور سید البطحہ نہیں گزرا ابو طالب کے علاوہ، اور کوئی ملکۃ العرب نہیں گزری خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ دیکھیں اعزاز دیکھیں ذرا، کوئی سید البطحہ نہیں۔ لوگوں نے اور القاب چرائے ہیں، پیسے والے بن گئے عجیب عجیب القاب سے، مگر سید البطحہ نہ کہلا سکتے۔ بیویوں نے بہت مار کی ہے اپنے القاب لینے کی، مگر کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ ملکۃ العرب کہلا سکتے۔ بلکہ ایک جملہ میں آج یہاں کہہ دوں، اگرچہ یہ ہے ذکر ابو طالب کا، مگر ایک جملہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ میں اور دیگر امہات المؤمنین میں ایک فرق ہے بنیاد۔ امہات المؤمنین کا احترام بھی ہم پہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم تو، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ سنا ہے کہ حضور کی بیویوں کی انسلٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھیا ہمارے ہاں ہمارے والد کا کوئی دوست ہو تو والد کے دوست کی جو بیوی ہوتی ہے ہم تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اسے بھی ماں کے برابر سمجھتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم امہات المومنین کی انسلٹ کریں؟ آپ کی، میں نے کہا ذرا افہام و تفہیم کی مشینری خراب ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم نہ اصحاب کے خلاف ہیں نہ امہات المومنین کے خلاف، ہم خلاف صرف ان کے ہیں کہ جنہوں نے گھر رہ کر یا باہر رہ کر ہمارے نبی سے وفا نہیں کی، لہذا ہم ان کو تو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ آپ بھی کبھی نہیں چاہیں گے اگر آپ کے باپ سے کوئی دوست دغا کر دے تو جب اس کے گھر والے آپ کو اچھے نہیں لگتے تو ہمیں کسی کے گھر والے کیسے اچھے لگیں گے جب گھر والے سے ہی دغا کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ امہات المومنین محترم ہیں۔ یاد رکھیے اس بیوی میں اور دیگر امہات المومنین میں بنیادی فرق ہے۔ امہات المومنین کو بیت المال نے پالا ہے، بیت المال کو خدیجہ نے پالا۔ اب سمجھے ہے کچھ آواز اللہ اکبر۔ اور یہی اصحاب میں اور ابو طالب میں فرق۔ اصحاب میں ایک صاحب نے لکھا ہے، کتاب لکھی بڑی موٹی، کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام صحابی رسول تھے، تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے،
اگر صحابی رسول تھے تو آپ تو سپاہی بنا رہے ہیں دفاع صحابہ کی، تو اس صحابی پر کفر کا فتویٰ کاہے کو لگا رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں اگر صحابی بھی تھے تو پھر تو محترم ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام میں اور ابو طالب علیہ السلام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حضور نے، توجہ رکھیے، حضور نے ہر صحابی کی ٹیک کیئر کی ہے، ابو طالب وہ ہے جنہوں نے حضور کی ٹیک کیئر کی۔ یہ ہے کچھ سمجھ آ گئی اب بات؟ تو اب ان دو کے احسانات بہت زیادہ ہو گئے، ابو طالب علیہ السلام کے اور خدیجۃ الکبریٰ کے، بہت احسان ہو گئے دونوں کے۔ اللہ نے سوچا کہ ان کے احسان کا جواب کیسے، بدلہ کیسے؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، رد احسان کرنا یہ سنت ہے۔ انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، انسان کو محسن کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو جب بندہ احسان فراموش نہیں ہوتا تو اللہ پر اگر کسی کا احسان ہے یا حضور پر احسان ہے، ایمان سے بتائیے کیا وہ فراموش کریں گے؟ جن کے فراموش کرنے کی تہمت لگ ہی نہیں سکتی نہ اللہ پہ نہ رسول پہ۔ تو اب ان دو کے جب احسانات زیادہ ہو گئے تو اللہ نے سوچا کہ ان کا جواب کیسے ہو، تو اللہ نے کہا کیوں نہ ایسے ہو، بیٹا ہو ابو طالب کا، بیٹی ہو محمد کی، نسل چلے مصطفیٰ۔ کچھ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ سادات کرام ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کا پریکٹیکل، بیٹی محمد کی، بیٹا ابو طالب، نسل چلے رسول، یہ احسان کا، سادات کا وجود احسان۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام، بس آخری جملے عرض کروں اور پھر انشاءاللہ چند جملے فارسی اور پھر اردو میں مصائب پڑھ کے آپ سے اجازت لوں۔ حضرت عمران، حضرت ابو طالب علیہ السلام اتنے ٹیک کیئر کرنے والے تھے نبی کی کہ ہمیشہ سائے کی طرح بے سایہ رسول کے ساتھ رہے۔ 3 سال مسلسل شیب ابی طالب میں جب بائیکاٹ ہو گیا، سوشل بائیکاٹ مسلمانوں کا، اور حضور کو مکہ بدر کر دیا گیا۔ آج بھی آپ جائیں جنت المعلیٰ کے اوپر ایک ویلی ہے بنی ہوئی، آج بھی وہاں ایک دیوار بنی ہوئی ہے، وہاں پارکنگ بھی ہے آج کل گاڑیوں، وہ جہاں پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ دراصل شیب ابی طالب، شیب کہتے ہیں گھاٹی، ویلی، وہ ابو طالب علیہ السلام کی ذاتی ویلی تھی۔ وہاں پر حضور نے پناہ لی مسلسل 3 سال تک۔ اچھا، اب یہاں جو امپورٹنٹ بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں ہوتی ہیں اللہ کی، غیر اللہ کا وہاں ذکر نہ کرو۔ اور قرآن نے کہا انما یعمر مساجد اللہ، جو انما یعمر، مسجدیں وہ بناتا ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور رسول پر ایمان رکھتا ہو، مسجدیں وہ بناتا ہے، کافر مسجد بناتا نہیں۔ ایک بات طے ہو گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 3 سال جو حضور رہے شیب ابی طالب میں، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پڑھتے تھے نا۔ جہاں آپ سجدہ کریں اسے کہتے ہیں مسجد۔ تو یہ مسجد کس نے بنائی تھی؟ یہ جب قرآن کہتا ہے کہ مسجد کافر بنا ہی نہیں سکتا، تو جس میں عام مسلمان نماز پڑھ رہا ہو جب اسے کافر نہیں بنا سکتا، تو جہاں مجسم اسلام نماز پڑھ رہا ہو وہ کافر کیسے بنا؟ ملاحظہ فرما لیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کامل ایمان تھے۔ بس تقریر تمام ہوئی اس جملے کہ کہا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو آئے ذرا کلمہ بھی سنیں، کون سا کلمہ پڑھا کون سا نہیں پڑھا۔ دیکھیں یہ جو رنگ ہے اس کو کہتے ہیں خاتم۔ خاتم یہ دراصل اسٹیمپ ہوتی تھی جب خط بند کرتے تھے، آج بھی مجھتے